نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، یہ زندگی انسان کی گزر رہی ہے ایک مسافر کی طرح، جس طرح برف پگھلتی ہے اور اس کو کتنا بھی ڈھانپا جائے، محفوظ کیا جائے، لیکن جب وہ اپنے اصل مقام سے نکلتی ہے تو پگھلنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان دنیا میں آیا، بس ایسا ہے کہ اب اس کی زندگی کی پگھل شروع ہو گئی ہے۔ یہ چاہے جس حالت میں بھی ہو، اس کی زندگی گزر رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، رات گزر رہی ہے، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں۔ رمضان شریف آنے والا ہے اور ابھی شعبان کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفے میں دیا۔ اسی مہینہ میں اللہ نے آسمانی جو کتب ہیں اس کا نزول فرمایا، صحیفوں کا نزول فرمایا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف قریب ہوتا، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس کی تیاری کا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ آپ پہ ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک نیکی کا اتنا اجر ہے جیسا کہ غیر رمضان میں آپ نے کوئی فرض ادا کر دیا، اور اس میں فرض ادا کرنا غیر رمضان میں 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ہر نیکی اللہ تبارک اور نوافل اللہ فرائض سے بدلتا ہے۔ غمخواری کا مہینہ ہے، صدقے کا مہینہ ہے، بہت بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں 4 چیزوں کا وہ طلبگار ہوتا ہے۔ 2 چیزیں وہ اللہ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے اور 2 چیزیں اس بندے کے اپنے کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ جو 2 چیزیں ہیں وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار اس مہینے میں، اور اس بندے کے لیے جو اپنے لیے اس کا جو کچھ ہے وہ جنت کی طلب ہے اور آگ سے چھٹکارا ہے، اس کے لیے آگ سے بچاؤ ہے، آگ سے خلاصی ہے، جہنم سے پناہ ہے۔ تو اتنا مبارک مہینہ ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے جب رمضان شریف کا مہینہ آتا کہ ایک بہت بڑا برکتوں والا مہینہ وہ آ گیا ہے آپ پہ، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اور اس میں اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں جب انسان کسی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہو،
تفاخر کر رہا ہو کہ اس نے ایک قرآن پاک ختم کیا میں 2 کروں، اس نے اتنے نوافل پڑھے میں اتنا پڑھوں گا، اس نے رات کو اتنا قیام کیا میں اتنا قیام کروں گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر ان باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرا بندہ دیکھیے اس مہینے کو جو میں نے رحمت کے طور پر اس کو دیا، برکتوں والا مہینہ دیا، اور ایک خاص اپنی ایک نعمت تھی میں نے اس بندے پہ کی، کتنی خوشی خوشی کے ساتھ وہ اس کو ادا کر رہا ہے، اور کتنے مجھے خوش کرنے کے لیے دن رات کو ایک کیا ہوا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص، بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اس کی رحمت اور برکتوں سے وہ جو ہے محروم رہے۔ اتنا مبارک ایک دوسری حدیث مبارکہ میں بھی انشاءاللہ وہ اگلے جمعۃ المبارک تفصیل کے ساتھ، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام بدعا فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین فرما رہے ہیں۔ جب وہ ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک سیڑھی پہ، دوسرے پہ اور تیسرے پہ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین ارشاد فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بدعا پہ، اس میں یہ ہے کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے، جس کی زندگی میں رمضان شریف آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ کتنا برکتوں والا مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے مومنین کی طرف نہیں چھوڑتا، رب العالمین خاص حفاظت میں رکھتا ہے اپنے اس بندے کو۔ اس میں بھی ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کی اس رحمت اور برکتوں سے محروم رہے اور اس کی مغفرت نہ ہو، استغفار نہ کرے، کلمہ طیبہ کی کثرت نہ کرے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص دعا فرمائی، بہت بڑے اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے اور ان انبیاءوں میں سے تھے جنہوں نے، جو اللہ کے مقربین سارے انبیاء کرام ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں میں بھی ایک دوسرے پہ فضیلت ایک دوسرے کو دی۔ تو کلیم اللہ لقب تھا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی یہ خاص صفت ارشاد فرمائی، فرقان کی، اسی طرح تورات کے لیے بھی وہ صفت ارشاد فرمائی، اور رب العالمین کے اتنے مقرب بندے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، ایسے الفاظ بتا دیجئے جو میرے علاوہ اور کسی کے پاس نہ ہو، یا میں اس کو کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت یہ ورد کیا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ تو ہر آپ کے بندے کے لیے ہے، میرے ہر امتی کے لیے کوئی خاص مجھے دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور جو کچھ ہے وہ اس میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف اس کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا ورد کرنا، اس کی کثرت کرنا یہ مجھے بہت محبوب ہے، اور جو کوئی کلمہ طیبہ کی کثرت کرے 7 آسمانوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور عرش تک اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین، علماء کرام، ہمارے صوفیاء کرام آج کے اس پرفتن دور میں بہت ہی اس کی کثرت کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں اگر دل کی صفائی چاہتے ہو، اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی محبوبیت حاصل کرنا چاہتے ہو، عرش تک اپنی دعائیں لینا چاہتے ہو،
اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کرو. اور دوسرا اس میں استغفار اس مہینے میں استغفار، یہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف بہت متوجہ ہوتی ہے. سارے پریشانیوں کا حل. آج ہم نے ان نسخوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی نصیحتوں کو چھوڑ دیا ہے، نبی علیہ السلام کے محبوب ان طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. ورنہ ہر آدمی چاہتا ہے میری مشکل آسان ہو، ہر آدمی چاہتا ہے میری مشکل دور ہو، میری مصیبتیں دور ہوں، مجھے سکون حاصل ہو، لیکن ان نسخوں کی طرف نہیں آتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک استغفار پہ کتنے انعامات ارشاد فرماتے ہیں. تمہارے مالوں کو بڑھا دوں گا، تمہارے اولاد کو بڑھا دوں گا، تمہارے لیے رحمتیں اتار دوں گا، بارش عطا کروں گا. سب کچھ استغفار پہ ہے. آج یقیناً انسان اگر کثرت استغفار کرے، اور پھر رمضان شریف میں آپ دن میں اگر ایک دفعہ استغفار کریں گے، استغفار ہو، اور غیر رمضان میں ایک دفعہ، اور رمضان شریف میں اللہ یہ 70 دفعہ بدلتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی 70 دفعہ استغفار پڑھے. جب ہم نے پورا کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے استغفار پورا کر لیا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اگر آدمی کو یہ یاد نہ ہو یا اس لیے وقت نہیں نکال سکتا، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی، آتے جاتے انسان یہ پڑھتا رہے. اس کی رحمت اور برکتیں آپ دیکھیں، اس کے فضائل آپ دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جو شخص دینے میں اتنی دفعہ استغفار پڑھے 70 دفعہ، اللہ اس کے 100 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دن میں 100. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس کے اس سے بھی زیادہ گناہ ہوں. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں 700 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ، اتنی دفعہ پڑھنے کے. اور پھر رمضان شریف میں تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ. اور یہ زندگی میں بار بار ایسے مواقع نہیں آتے. یہ ہفتے میں ایک دفعہ اللہ جمعۃ المبارک نصیب فرماتا ہے، سال میں رمضان شریف نصیب فرماتا ہے، اور دن رات کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کا وقت نصیب فرماتا ہے. اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ. لعب اور لہو میں اس میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک لا یعنی بات کو چھوڑنا نفس پہ ایک دن کے روزے کے برابر بھاری ہے. تو اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، فضولیات میں نہ ہو. خصوصاً تراویح میں ختم قرآن کا رمضان شریف اہتمام کے ساتھ رکھنا، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا، اپنے وقت کو فضولیات میں ضائع نہ کرنا، یہ مومن کا شیوا ہے. اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے. جس نے بھی اس پہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ انوارات و برکات عطا فرما دیتے ہیں. اور جو ان چیزوں سے اور اللہ کی رحمت اور برکتوں سے محروم ہو گیا، دیکھیے بارش وہ تو ہوتی ہے، اس زمین پہ بھی ہو جاتی ہے جس کو ضرورت ہو، اور اس زمین پہ بھی ہو جاتی ہے جو فصل والی نہ ہو، کاشتکار نے اس کو تیار نہ کیا ہو. دونوں پہ ہو جاتی ہے. جو زمین فصل کے لیے تیار ہو وہ اس رحمتوں سے اور آسمانی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیتی ہے، اور جو زمین تیار نہ ہو فصل کے لیے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی. جیسا پانی آیا ایسا ہی چلا گیا، جڑی بوٹیاں نکل آئی اس سے، اور جو فصل والی ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اپنے مالک کو، کاشتکار کو فائدہ دے دیتی ہے. تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، میرے دل پہ بھی اتر رہی ہیں، آپ کے دل پہ بھی. جو دل بنا ہوا ہوگا، جو ذہن بنا ہوا ہوگا، اس زمین کی طرف وہ فائدہ اٹھا لے گی.
اور جو ذہن اور دل نہیں بنا اس بنجر زمین کی طرح ہے جس پہ بارش تو ہو گئی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رحمت اللہ کی رمضان شریف میں اتریں گی، اتر رہی ہوں گی، لیکن جس کا دل بنا ہوگا، جس کا دماغ بنا ہوگا، جس کا ذہن بنا ہوگا، وہ ان رحمت اور برکتوں سے مستفید ہو جائے گا، اور جس کا نہیں ہوگا وہ محروم ہو جائے گا، اور یہ اس کی زندگی کا بدبخت اور بدترین اور بدقسمت ترین دن ہوں گے۔ یہ سال ہوگا جس میں اس نے رمضان شریف کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔